ہر آنے والے سال کے ساتھ ہم فتنوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ نیک اعمال کی طرف لپکو ان فتنوں سے پہلے جس میں بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھو یار، اگر کسی روم میں ہم نے کوئی سونا رکھا ہو، زیور رکھا ہو یا پیسے رکھے ہوں چند، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگ لگاتے ہیں، اچھے طریقے سے اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو جہاں پہ ایمان پڑا ہوا ہے اس کی ہم حفاظت نہیں کرتے۔ اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے نا کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ اس وقت ایک مسلمان کے لیے نا سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا ہے۔ جو کافر ہے نا وہ تو پکا جہنمی ہے نا، اس نے تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے نا، اگر اس نے کچھ گناہ کیے بھی ہوں گے، اگر اللہ اس کو اس کی سزا دیتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، تو جتنے اس کے گناہ ہوں گے نا وہ گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب ایمان بچا کے لے کے گئے ہوگے۔ تو اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے نا، اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نا بحث کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اکثر دیکھیں لوگ بحث میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، ایک تو نالج بھی نہیں ہوتا، پھر بحث میں ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں، بعض اوقات بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو سیاسی اور مذہبی بحث ہے نا، ان کا کنکلوژن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں نا، وہ جب ان کا سامنا ان جاہل لوگوں سے ہوتا ہے نا، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہ بحث میں نہیں پڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو جاہل ہے نا اس کے سامنے عقل کی بات نہ کرو۔ اگر تم جاہل کے سامنے عقل کی بات کرو گے نا تو وہ پہلے تم سے بحثے گا، اور اگر اس کو بحث میں اپنی ہار نظر آئی نا تو اس نے آپ کا دشمن بن جانا ہے۔ دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہے، تو ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو بندہ بد نگاہی کرتا ہے نا، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ جو ساری برائیوں کی جڑ ہے نا، یہ سمجھ لیں نگاہیں ہی ہیں۔ جو بندہ دیکھتا ہے نا وہ بندہ سوچتا ہے، اور جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ اس کی ہیبٹس بن جاتی ہیں، جو اس کی ہیبٹس ہوتی ہیں وہ اس کا کریکٹر بنا دیتی ہیں۔ یعنی جو بندہ دیکھ رہا ہے نا وہاں سے پھر سارا کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر اس کی نظر اچھی ہے تو باقی سارے معاملہ ٹھیک ہیں، اگر نظر اچھی نہیں ہے تو وہ بے حیائی میں پڑ جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے بیسیکلی انسان، اور بے حیا قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ محمد بن قاسم 17-18 سال ایج ہے، سندھ کو فتح کرنے نکلے ہیں۔ آگے بابا جی ملے، بزرگ ملے۔ محمد بن قاسم بہت پریشان تھے، انہوں نے نا بابا جی سے انفارمیشن لی۔ کوئی جنگ ہو نا، جس ایریے میں جا کے آپ نے وار کرنی ہو، بندہ کوئی انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے تاکہ جنگ لڑنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ تو بابا جی سے پوچھا، انفارمیشن لی تھوڑی سی۔ بابا جی نے جو بھی حال احوال تھے بتائے کہ یہ حالات چل رہے ہیں ابھی۔ اچھا چلے گئے آپ، کچھ دن بعد نا دوبارہ بابا جی سے ملے۔ اب محمد بن قاسم بڑے خوش۔ بابا جی نے پوچھا بیٹا اس دن ملے تھے بہت پریشان تھے، آج بڑے خوش ہو، کیا مواجرہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ لگا کہ یہاں کا جو حکمران ہے نا وہ بڑا بے حیا ہے، شرابی ہے، زانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے نا وہاں پھر مجاہد پیدا نہیں ہوتے۔ پھر دیکھ لیں فتح کیا سندھ کے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میری عمر 17-18 سال ہے، میں نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، وہ میرے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ وہ تو میرے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، میرا سامنا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بے حیا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد ہے جو بے حیائی ہوتی ہے نا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، جو بے حیا قوم ہے۔ اچھا پھر اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ایمان کو بچانا تو پھر شکر کریں۔ کس پہ شکر کرنا ہے؟ جو اللہ نے ایمان دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس نعمت پہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں نہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ سے چھین لے گا۔ ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ سب سے بڑی نعمت مومن کے لیے ایمان ہے۔ تو ایمان کا جو اللہ کا اب دیکھو اللہ تعالیٰ میں کسی کافر کے گھر بھی تو پیدا کر سکتا تھا، ہمارا کوئی اختیار ہے؟ کسی عیسائی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ایمان کی دولت دی، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر خوف اپنے اوپر طاری کرے، ڈرنا چاہیے، ایمان سلب ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ جس بندے کو ایمان سلب ہونے کا خدشہ نہیں نہ ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اس کا بھی ایمان سلب ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈرنا چاہیے۔ اور جو بندہ ڈرتا ہے نا ایمان ضائع ہونے سے، پھر وہ بندہ کیئرفل بھی تو رہتا ہے نا، وہ ان چیزوں کا جو ساری باتیں تارو دھیان تبھی رکھے گا نا جب آپ کو پرواہ ہوگی۔ جب آپ لاپرواہ ہو جاؤ گے، آپ کہو گے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، جیسے میں نے بتایا جہاں پہ دنیاوی اعتبار سے آ جاتی ہے، ہم نے کوئی قیمتی چیز رکھی تو بڑی حفاظت کرتے ہیں، دین کی حفاظت کوئی نہیں کرتے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے۔